اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اور اس سے پہلی جو ویڈیو تھی اس میں نے وضاحت کی تھی کہ آپ جادو اور جنات کا علاج خود بھی کر سکتے ہیں صرف ایک آیت سے۔ تو یہ نہ جھوٹ ہے، نہ اس میں مبالغہ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ ایسے سمجھے کہ یہ آپ کے رجب کا پہلا سبق ہے، تو اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو آئندہ کے لیے اصل میں بات کچھ اور ہے۔ آپ جادو جنات کا علاج تو کر لیتے ہیں، وقتی طور پر آپ کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ عامل آپ کا علاج واقعی حقیقت میں کر لیتا ہے، چاہے وہ مفت میں، چاہے پیسے لے کر۔ اس کے بعد بھی دوبارہ آپ پہ مہینہ، 2 مہینہ، سال کے بعد، 2 سال کے بعد وہی جادو کا یا جنات کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جادو اور جنات کا علاج جتنا ضروری ہے، اس سے بڑھ کر آپ کا حصار اور حجاب کرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ کے پاس حصار حجاب نہیں ہے، اب ساری عمر آپ جنات اور جادو کا علاج کریں گے لیکن آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ تو دوستو، سب سے پہلا جو آپ کا سبق ہے، یہاں پر انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے حجاب اور حصار کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہاں پر اگر آپ جادو، جنات، بندش کے مریض ہیں، اگر آپ جادو، جنات، بندش کے مریض ہیں، ہر جگہ سے آپ علاج کروا چکے ہیں، تو یہاں پر ایک میں مجرب عمل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا جادو، جنات اور جو بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ ہو، آپ کے پورے گھر کے ساتھ ہو، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ نہ کہیں کہ بھائی عمل اتنا آسان ہو کہ میں آنکھیں بند کر کے سارا کچھ دور ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ ایسے ہی ہو جائے گا، میں ایک مرتبہ اللہ کہوں گا سب دور ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ ایسے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، ہم شادی کرتے ہیں، پھر شادی کر لینے کے بعد دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں نیک بیٹا دے، پھر سالوں بعد اللہ تعالیٰ بیٹا عنایت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم آج شادی کریں، کل کو ہمیں بیٹے سے نوازے۔ کر سکتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جنات اور جادو کے اعمال میں آپ نے صبر کرنا ہوگا اور ڈٹے رہنا ہوگا تاکہ آپ کا کامل علاج ہو اور وہی جنات آپ سے ڈریں۔ آپ نے اللہ پہ یقین کرنا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک میرے ساتھ ہے، دنیا کے جتنے بھی جنات جادوگر ہیں وہ میرا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی جنات جادو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کیونکہ بعض ساتھی پھر کہتے ہیں کہ آپ لکھتے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ آیات آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں، جو آخری 2 آیات ہیں۔ آخر تک آپ نے صبح بھی اور مغرب کے بعد بھی، مطلب 2 وقت آپ نے اس کو کس نیت سے پڑھنا ہے، یا اللہ مجھ پہ جو جادو جنات کا مسئلہ ہے یا اللہ میرا حل فرما دے۔ اچھا، اب دیکھیں، صبح کی نماز کے بعد آپ نے اس کو 71 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر کوئی سا بھی 11 بار درود پاک آپ پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد انہی آیت کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود پاک۔ اچھا، یہ پڑھتے وقت اب آپ نے کیا کرنا ہے، پانی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، سرسوں کا تیل آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لوبان تقریباً آدھا کلو، یہ 50 اسٹور سے بآسانی مل جاتی ہیں۔ جو بھائی بہن کہتی ہیں کہ بھئی ہم کسی باہر ملک میں ہیں، یہاں پر لوبان ملنا مشکل ہے، تو وہ اعلیٰ کوالٹی کی جو پرفیوم ہوتی ہیں اس پر دم کریں،
اس کا بھی پھر طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے روزانہ صبح و شام پڑھائی کرتے وقت۔ جب آپ پڑھائی کر لیں آپ نے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے، سارے وجود پر پھیرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ جتنے بھی مجھ پر اثرات ہیں میں نے اس تیرے کلام پاک کی برکت سے تیرے آسرے میں آیا ہوں، یا اللہ تیرے سائے میں آیا ہوں، یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے مجھے شفا دے دے، اور اس کلام پاک کا ثواب میں حبیب دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، میری طرف سے ان کو پہنچا دے۔ پھر اس پر یہ ساری چیزوں پر دم کرنا ہے۔ اب یہ پانی آپ جس دن آپ صبح دم کریں گے تمام گھر والوں نے یہ پانی پینا ہے، اگر مریض ایک ہے تو ایک مریض نے پینا ہے۔ سرسوں کے تیل سے آپ نے پورے وجود کو آپ مالش نہیں کر سکتے تو آپ صرف سر کی مالش کریں، لیکن عشاء کی نماز کے بعد لوبان کی 2 وقت آپ نے دھونی دینی ہے۔ اچھا یہ لوبان جو ہیں یہ ایسے روڑے ہوتے ہیں، تو اس کو اچھی طریقے سے آپ نے اس کا پاؤڈر بنا کے تھوڑا سا انگاروں پہ رکھ کے، یا پھر جیسے بخور دان ہوتے ہیں آج کل ملتے ہیں بازاروں میں، وہ لے کے 2 وقت آپ نے اس کی دھونی دینی ہے۔ اب بعض بھائی کہیں گے، بعض بہنیں کہیں گے کہ یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ اگر آپ کا جادو انتہائی میلا ہے، انتہائی زیادہ اس کے ساتھ جنات ہیں وہ جو خود بھی عاملین ہیں، تو یہ عمل آپ نے 41 دن تک جاری رکھنا ہوگا۔ 41 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو کسی عامل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، پہلے دن سے شفا ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں اگر کچھ معاملات آئیں تو ہمارے ساتھ ای میل پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے، صرف اس نیت سے کہ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ طریقہ تو آپ نے کر لیا۔ اب اگر 41 دن میں آپ کو شفا مل گئی بس پھر اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 33 بار صبح و شام اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت کی نیت سے اس کو پڑھنا ہے۔ اپنی حفاظت 33 صبح و شام آپ نے اپنی حفاظت، اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے یہ ضرور صبح و شام آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر گھر کے تمام افراد پڑھ لیں پھر کیا کہنا، لیکن یہ عمل جو ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس آیت میں اتنی طاقت ہے، دنیا کے سارے بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر تک قیامت جتنے جنات بھی آئیں گے سارے مل کے اس آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بس آپ میں ہمت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس عمل کو شروع کرتے وقت آپ کو پیچس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو وسوسے آئیں گے کہ بھئی یہ نہ کرو ہم آپ کو مار دیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، برے خواب بھی آئیں گے، لیکن آپ نے 7 دن تک ہمت کرنی ہے، کمر باندھنی ہے۔ 7 دن کے بعد اب آپ دیکھیں آپ کی کیسی حالت ہوتی ہے۔ بس اس پر یہ ہے کہ آپ نے عمل ضرور کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندش، جادو، جنات سارا کچھ جو ہے نا وہ دور فرما دیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔